السلام علیکم دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ رات کا وقت تھا، لاہور کی سڑکوں پر بارش کے قطرے بجلی کی روشنی میں چمک رہے تھے، ہوا میں نمی کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ گلی کے کونے پر کھڑا اریان سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی سوچوں کو دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یادیں بارش کی بوندوں کی طرح بار بار لوٹ آتی تھیں۔ 2 سال پہلے وہ دن جب اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے گھر جا رہا تھا جب فون پر ایک چینکتی ہوئی آواز سنائی دی، اریان وہ لوگ آ گئے ہیں، بچاؤ۔ یہ اس کی بہن انوشا کی آواز تھی۔ اگلے ہی لمحے لائن کٹ گئی۔ جب اریان گھر پہنچا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر ہر چیز ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی اور بیچ ہال میں انوشا خون میں لت پت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک بے بسی تھی۔ بھائی وہ لوگ تمہیں بھی۔ اور پھر اس کے ہونٹ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس دن سے اریان کی دنیا میں ایک ہی مقصد رہ گیا۔ بارش کی بوند اس کے کوٹ پر گر رہی تھی مگر وہ اپنے ماضی کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انوشا کے قاتل کون تھے۔ کامران ملک، شہر کا ایک بااثر بزنس مین جس کے ہاتھ سیاست اور جرم دونوں میں ڈوبے تھے، مگر اسے قانون کے ذریعے پکڑنا ناممکن تھا کیونکہ اس کے تعلقات ہر دروازہ بند کر دیتے تھے۔ اریان نے خود سے وعدہ کیا تھا، کامران کا سب کچھ چھین لوں گا جیسے اس نے میرا سب کچھ چھینا۔ اسی دوران قریب کے کیفے کے شیشے کے پیچھے ایک لڑکی بیٹھی تھی، لمبے سیاہ بال، ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہ چمک جو بارش کی ہر بوند کو جیسے قید کر لیتی ہو۔ اریان کی نظر ایک لمحے کو اس پر ٹک گئی۔ یہ حیات ہی یونیورسٹی میں اس کی ہم جماعت، مگر دونوں کا تعلق بس سلام دعا تک ہی رہا تھا۔ آج وہ اکیلی بیٹھی تھی، کتابوں کے صفحے پلٹ رہی تھی، مگر کبھی کبھار باہر دیکھ لیتی جیسے کسی کا انتظار ہو۔ اریان کا دل عجیب سا دھڑکا۔ وہ لمحہ اسے دیکھتا رہا مگر فوراً یاد آیا کہ اس کے پاس محبت کا وقت نہیں، اس کی زندگی کا راستہ خون اور بارود سے گزرنا تھا۔ پھر بھی وہ ایک بار کیفے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی بارش کی خوشبو اور کافی کی مہک نے ماحول بدل دیا۔ حیا نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اریان تم یہاں؟ ہاں، بس بارش سے بچنے کے لیے رک گیا۔ یہ جھوٹ تھا مگر اریان کی آواز میں ایک نرمی آ گئی تھی۔ وہ خود بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں چند لمحے خاموش بیٹھے رہے۔ حیا کی آنکھوں میں ایک سکون تھا، جیسے وہ دنیا کے شور کو نظر انداز کر سکتی ہو۔ اریان نے سوچا، کاش میری زندگی میں بھی یہ سکون ہوتا۔ گفتگو کے دوران اریان نے دیکھا کہ کیفے کے کونے میں دو اجنبی آدمی مسلسل اسے گھور رہے تھے۔ دونوں کے ہاتھ جیکٹ کی جیب میں تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب طنز تھا۔ اریان فوراً سمجھ گیا کہ یہ کامران کے آدمی ہیں۔ وہ اٹھا اور حیا سے بولا، مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا، تم اپنا خیال رکھنا۔ حیا نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اریان جا چکا تھا۔ باہر نکلتے ہی بارش اور تیز ہو گئی۔ گلی سنسان تھی مگر پیچھے قدموں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ اریان ایک سنسان گلی میں مڑ گیا۔ جیسے ہی وہ مڑا پیچھے والے دونوں بھی پہنچ گئے۔ کامران صاحب کا سلام ہے، ایک نے کہا ہے، بس ابھی تو وارننگ ہے، اگلی بار سیدھا قبر میں بھیج دیں گے۔ اریان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آ گئی، تم لوگوں کو قبر کا راستہ دکھانا آتا ہے لیکن واپسی کا بھی؟ اگلے لمحے بارش میں مکے اور لاتوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ اریان ایک تربیت یافتہ فائٹر تھا۔ چند ہی لمحوں میں دونوں آدمی زمین پر کڑا رہے تھے۔ وہ جھک کر ایک کے کان میں بولا، کامران کو کہو بدلے کی آگ جل چکی ہے اور اب یہ بجھنے والی نہیں۔ اریان بھیگے ہوئے کپڑوں میں رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا مگر اس کے دل میں دو چیزیں جل رہی تھیں، ایک انتقام کی آگ اور دوسری حیا کی مسکراہٹ جو جانے کیوں بجھنے نہیں دے رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی مگر زمین پر پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب چاندنی میں چمک رہے تھے۔ اریان ایک پرانی عمارت کی دوسری منزل پر اپنے خفیہ ٹھکانے میں بیٹھا تھا۔ کمرے میں صرف ایک میز، دو کرسیاں اور دیوار پر لگی ایک بورڈ تھی جس پر تصویریں، کاغذات اور لال رنگ سے بنائے گئے تیر جڑے ہوئے تھے۔ تصویروں کے مرکز میں ایک چہرہ تھا، کامران ملک۔ اریان کی نظریں اس تصویر پر جمی تھی۔ میز پر رکھی نوٹ بک میں اس نے گزشتہ 2 سال میں کامران کی ہر حرکت، ہر ملاقات اور ہر کمزوری کو قلم بند کیا تھا۔ اس نے سوچا، اب وقت آ گیا ہے کہ پہلا وار کیا جائے۔
کامران کے کاروبار کو کمزور کرنا۔ کامران کی طاقت صرف بندوقوں میں نہیں تھی بلکہ اس کے بزنس امپائر میں تھی۔ کنسٹرکشن، امپورٹڈ ایکسپورٹڈ اور دواخانوں کا نیٹ ورک، یہ سب اس کے پیسہ اور طاقت کا ذریعہ تھا۔ اریان نے طے کیا کہ وہ اس کے سب سے بڑا کنسٹرکشن پروجیکٹ ریور سٹی مال کو نشانہ بنائے گا۔ وہاں سیکیورٹی سخت تھی مگر اریان کو پتہ تھا کہ سیکیورٹی کو کیسے ناکام بنایا جاتا ہے۔ رات کے 2 بجے اریان نے بلیک جیکٹ پہنی، چہرہ ماسک سے ڈھانپا اور اپنے بیگ میں ٹولز رکھے وہ شہر کے کنارے پر واقع تعمیراتی سائٹ پر پہنچا۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں وہ تار کاٹ کر اندر داخل ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کچھ ایسا کرنا ہے جو حادثہ لگے مگر نقصان مہلک ہو۔ اس نے بیسمنٹ میں جا کر چند اہم سپورٹ بیمز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور ایک کیمیکل اسپرے کیا جو چند دنوں میں لوہے کو کمزور کر دے گا۔ پھر وہ خاموشی سے غائب ہو گیا جیسے کوئی سایہ۔ شہر میں خبر پھیل چکی تھی، ریور سٹی مال کی تعمیری میں تاخیر، تکنیکی خرابی کا شبہ۔ کامران غصے میں تھا۔ اس کے دفتر میں فائلیں پھینکی جا رہی تھیں، ملازمین پر چیخوں پکار ہو رہی تھی، مگر اریان کہیں دور بیٹھ کر یہ سب سن رہا تھا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسی شام اریان اپنے معمول کے مطابق مارشل آرٹس جم گیا۔ وہاں اس کی ٹریننگ کا حصہ تھا وہ اپنے دماغ اور جسم دونوں کو تیز رکھے، مگر جیسے ہی وہ ریسیپشن پر پہنچا وہ چونک گیا۔ وہاں حیا کھڑی تھی، جم کے رکنیت فارم کے ساتھ۔ تم یہاں؟ اریان نے بے اختیار کہا۔ حیا نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، تھوڑا فٹ رہنے کا سوچا ہے، اور میں یہاں پرانا ممبر ہوں۔ ٹریننگ شروع ہوئی مگر اریان کا دھیان بار بار حیا کی طرف جاتا۔ وہ پرفیکٹ فارم میں پش اپ کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا جیسے وہ بھی اپنی زندگی میں کسی جنگ سے گزر رہی ہو۔ ٹریننگ کے بعد دونوں ایک ہی وقت میں لاکر روم کے باہر ملے۔ حیا نے کہا، سناؤ، آج صبح تم کافی جلدی میں نکل گئے، کچھ ہوا تھا؟ اریان نے لمحے بھر سوچا پھر بولا، بس کچھ پرانے حساب ہیں جنہیں پورا کرنا ہے۔ حیا نے غور سے اسے دیکھا جیسے وہ اس کے الفاظ کے پیچھے چھپی کہانی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر پھر مسکرا کر بولی، امید ہے تم حساب پورا کر کے سکون پا لو گے۔ یہ جملہ اریان کے دل میں تیر کی طرح لگا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سکون آسانی سے نہیں آنے والا۔ 2 دن بعد اریان اپنی بائک پر جا رہا تھا جب اس نے محسوس کیا کہ ایک سیاہ کار اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ تیز ہوا، کار بھی تیز ہوئی، آخر کار وہ ایک سنسان گلی میں داخل ہوا۔ اچانک بائک روکی اور مڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کار سے 2 مسلح آدمی اترے۔ کامران صاحب نے کہا ہے کہ تمہاری مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اریان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تم دونوں یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ چند لمحوں میں گلی میں گولیوں کی آواز گونجنے لگی۔ اریان نے قریب کے ڈرم کے پیچھے چھپ کر ایک کو گرا دیا، دوسرے کو قریب آتے ہی بے ہوش کر دیا۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور اس بے ہوش شخص کی ویڈیو بنائی۔ کامران، یہ بس آغاز ہے۔ رات کو اریان کی سوچوں میں حیا بار بار آتی رہی۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا کہ محبت اس کے مشن کو کمزور نہ کر دے، مگر دل ایک الگ زبان بول رہا تھا۔ بارش کے بعد اس کی صبح کچھ عجیب سی تھی۔ شہر کے آسمان پر ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی جیسے سب کچھ کسی راز کے پردے میں ہو۔ اریان ایک چھت پر کھڑا نیچے سڑک دیکھ رہا تھا۔ لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں گم تھے مگر اریان کے ذہن میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، کامران۔ اس کے سامنے 2 راستے تھے، اپنے مشن جاری رکھنا چاہے اس میں خون بہے یا پھر حیا کے قریب ہونا، اور شاید زندگی کا یہ ایک نیا آغاز۔ لیکن اسے معلوم تھا کہ دونوں راستوں پر ایک ساتھ چلنا خطرناک ہے۔ دوپہر کو اریان ایک پرانے کیفے میں گیا جہاں اس کا رابطہ کار سلیم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سلیم ایک تیز دماغ والا شخص تھا جو ہمیشہ نئے ہتھیار، معلومات اور منصوبے لاتا۔ کامران اگلے ہفتے بندرگاہ پر ایک خاص کیپ لے کر آ رہا ہے، سلیم نے کہا۔ کیپ؟ اس میں کیا ہے؟ ہتھیار اور اس پر مقدار بہت زیادہ ہے، اگر یہ اس کے ہاتھ لگ گئی تو وہ شہر میں ناقابل شکست ہو جائے گا۔ اریان نے میز پر مٹھی ماری، پھر ہمیں یہ ہونے سے پہلے روکنا ہوگا۔ سلیم نے ایک نقشہ میز پر پھیلا دیا۔ یہ ہے بندرگاہ کا نقشہ۔ رات کو سیکیورٹی ڈبل ہوتی ہے مگر اگر تم مغربی گیٹ سے داخل ہو تو ممکن ہے تم وہاں تک پہنچ جاؤ۔ اریان نے نقشہ اپنے بیگ میں ڈالا اور کہا، یہ میرا کام ہے۔ کیفے سے نکلتے ہی فون بجا، اسکرین پر حیا کا نام چمک رہا تھا۔ ہیلو، اریان نے نرمی سے کہا، تم آج جم کیوں نہیں آئے؟ سب ٹھیک تو ہے؟
ہاں بس کچھ کام تھا، تم سے ایک بات کرنی تھی، شام کو مل سکتے ہو؟ اریان لمحہ بھر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مشن قریب ہے اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، مگر دل نے کہا جا کر سنو، شاید یہ ضروری ہو۔ وہ ایک پارک میں ملے، سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان نارنجی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ حیا ایک بینچ پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کوئی ڈائری پکڑے۔ یہ میری ماں کی ڈائری ہے، حیا نے کہا، کچھ دن پہلے مجھے ملی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے والد کو کسی نے دھوکے سے کاروبار میں برباد کیا تھا اور وہ شخص شہر کا ایک بڑا بزنس مین بن گیا ہے۔ اریان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کا نام کیا ہے؟ حیا نے آہستہ کہا، کامران ملک۔ یہ سن کر اریان کے لیے وقت جیسے رک گیا، اس کی دنیا الٹ گئی۔ کیا قسمت نے مجھے اس لڑکی سے ملایا جس کا دشمن میرا بھی دشمن ہے؟ 2 دن بعد اریان نے بندرگاہ کی طرف رخ کیا۔ وہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں وائر کٹر اور بیگ میں ہلکے ہتھیار لیے ہوئے تھا۔ بندرگاہ پر خاموشی تھی، مگر سیکیورٹی کی نگرانی سخت۔ دور دور تک کنٹینر لگے تھے۔ اریان نے مغربی گیٹ سے چپکے سے اندر گھسنے کا پلان بنایا، مگر اچانک 2 گارڈز قریب آگے۔ وہ جھک کر ایک بڑے ڈبے کے پیچھے چھپ گیا اور گارڈز کے جانے کا انتظار کیا۔ پھر وہ سیدھا اس کنٹینر تک پہنچا جس میں ہتھیار ہونے کا شک تھا، لیکن جیسے ہی اس نے لاک کاٹا، پیچھے سے آواز آئی، ہم جانتے تھے تم آؤ گے اریان۔ اریان نے پلٹ کر دیکھا، سامنے کامران کا خاص آدمی بشر کھڑا تھا، ہاتھ میں پستول۔ چند لمحوں میں گولیوں کی بارش ہونے لگی۔ اریان نے کنٹینروں کے درمیان تیزی سے پوزیشن بدلی اور ایک دھماکہ خیز ڈیوائس ایک خالی ڈبے میں پھینکی تاکہ گارڈز کا دھیان ہٹے۔ دھماکے کی آواز سے بندرگاہ میں افراتفری مچ گئی۔ اریان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے بشر کو زخمی کر دیا اور کنٹینر کا لاک مکمل کھول دیا۔ اندر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ ہتھیار واقعی وہاں تھے، جدید ترین رائفلز اور گولہ بارود۔ اس نے سب کچھ آگ لگا دی۔ شعلہ آسمان کو چھونے لگا۔ اریان رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا، لیکن اس کے ذہن میں اب ایک نیا سوال تھا، کیا میں حیا کو سچ بتاؤں؟ وہ جانتا تھا کہ اگر حیا کو پتہ چل گیا وہ بھی اسی راستے پر چل رہا ہے جو انتقام سے بڑا ہے، تو شاید وہ اسے چھوڑ دے۔ لیکن اب اس کا اور حیا کا دشمن ایک ہی تھا۔ یہ کھیل مزید خطرناک ہو چکا تھا۔ بارش کے بعد کی ٹھنڈی ہوا شہر کے پرانے حصے میں بہہ رہی تھی۔ اریان ایک پرانی عمارت کی چھت پر کھڑا نیچے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ سلیم کی دی ہوئی نئی اطلاع نے اس کا دل تیز دھڑکا دیا۔ کل رات کامران ایک 5 سٹار ہوٹل میں ایک خاص ڈیل کے لیے آ رہا ہے، یہ تمہارا موقع ہے اریان۔ اریان جانتا تھا کہ بندرگاہ والے واقعے کے بعد کامران کو شک ہو چکا ہوگا۔ اس بار احتیاط پہلے سے زیادہ ضروری تھی۔ رات کو اریان نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر میز پر پستول، ایک چھوٹا چاقو اور ایک چھوٹا ریکارڈنگ ڈیوائس رکھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، یہ صرف ایک مشن نہیں، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ لیکن پھر ذہن میں حیا کا چہرہ آیا۔ اگر آج کچھ ہو گیا، کیا وہ سمجھ پائے گی؟ ہوٹل کی روشنی سنہری تھی اور اندر مہنگے سوٹ پہنے لوگ قہقہے لگا رہے تھے۔ ایک کونے میں شراب کے گلاسوں کی ٹھن ٹھن سنائی دے رہی تھی۔ اریان سیاہ سوٹ میں، بال پیچھے جمائے، مہمانوں کے درمیان ایسے چل رہا تھا جیسے وہ خود بھی بزنس میٹنگ میں شریک ہو۔ جیب میں چھپی ریکارڈر اس کا اصل ہتھیار تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کامران ملک، ایک دبنگ شخصیت، گہری آنکھیں اور چہرے پر وہ غرور جو برسوں کی ناجائز کامیابی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ارد گرد 2 باڈی گارڈز کھڑے تھے۔ اریان نے شراب کا خالی گلاس ہاتھ میں پکڑا اور کامران کے قریب گیا۔ مسٹر کامران، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس نے دھیرے سے دیکھا۔ کامران نے ایک لمحے سے اسے اوپر سے نیچے دیکھا، پھر مسکرایا، کون ہیں آپ؟ بس ایک بزنس مین جو جانتا ہے کہ اصل کھیل کہاں کھیلا جاتا ہے۔ کامران نے ہلکا سا قہقہ لگایا، دلچسپ، مگر کھیل میں رہنے کے لیے ہمت سے زیادہ دماغ چاہیے۔ اریان نے نظر جما کر کہا، اور کبھی کبھی انتقام بھی۔ یہ سنتے ہی کامران کی مسکراہٹ لمحہ بھر کو رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک آئی، جیسے اسے کسی بات کا اشارہ مل گیا ہو۔ اچانک صورتحال بدلتی ہے۔ اریان نے میز سے ایک فائل اٹھا لی جو کامران کے قریب رکھی تھی، لیکن فوراً ایک باڈی گارڈ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ مسٹر کامران کی پرائیویٹ فائل ہے، اور پرائیویٹ چیزیں اکثر سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اریان نے جواب دیا۔ اس لمحے حال کے دوران کونے میں شور مچ گیا۔ شاید سلیم نے پلان کے مطابق فائر الارم بجا دیا تھا۔ سب لوگ بھاگنے لگے اور اسی افراتفری میں اریان نے فائل جیب میں ڈال لی۔
اریان تیزی سے ہوٹل سے نکلا مگر باڈی گارڈز پیچھے لگ گئے۔ وہ گلیوں میں دوڑتا رہا، کبھی دیوار پھلانگتا، کبھی اندھیری گلی میں غائب ہوتا۔ آخر وہ ایک سنسان گلی میں پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے سانس سنبھلنے لگا، سامنے خود کامران آ گیا۔ بارش پھر سے ہلکی ہلکی برسنے لگی۔ دونوں چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ کامران نے سگریٹ لگایا، دھواں آہستہ آہستہ باہر چھوڑا اور کہا، میں جانتا ہوں تم کون ہو، اور یہ بھی کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو اریان، جو مجھ سے ٹکر لیتا ہے یا تو وہ مر جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے۔ اریان نے قدم آگے بڑھایا، اور یاد رکھو کامران، تمہارا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ کامران نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، دیکھتے ہیں کون کس کا کھیل ختم کرتا ہے۔ اچانک پولیس کے سائرن قریب سنائی دیے۔ کامران اپنی گاڑی میں بیٹھ کر غائب ہو گیا اور اریان چپ کر اندھیرے میں کھو گیا، لیکن اس کی جیب میں موجود فائل اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ اسی میں وہ راز تھے جو کامران کی سلطنت کو زمین بوس کر سکتے تھے، مگر اریان نہیں جانتا تھا کہ اسی لمحہ کامران کے آدمی حیا کے گھر کے باہر پہنچ چکے تھے۔ شہر کے دوسرے حصے میں حیا شام کی نماز کے بعد بالکنی میں بیٹھی تھی۔ بارش کے بعد کی ہوا میں میٹھی کی خوشبو تھی، لیکن اس کا دل عجیب سا بے چین تھا۔ اریان 2 دن سے غائب تھا اور فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، وہ پھر کسی خطرے میں ہوگا یا شاید مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ گلی کے کونے پر ایک سیاہ وین آ کر رکی۔ 2 آدمی سڑک کے اس طرف سے پیدل چلتے ہوئے اس کے گھر کے گیٹ کے پاس آئے۔ ایک نے بیل بجائی اور دوسرے نے جیب سے کوئی چیز نکالی، شاید چابی۔ حیا دروازے کے قریب آئی اور پوچھا، جی کون؟ جواب ملا، پارسل ہے آپ کے لیے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک کپڑا اس کے منہ پر رکھا۔ میٹھی لیکن تیز خوشبو اس کے سانسوں میں اتر گئی۔ چند لمحوں میں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اریان رات گئے اپنے خفیہ فلیٹ میں پہنچا۔ اس کے کپڑے بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور جیب میں وہی فائل موجود تھی جس کے لیے وہ اپنی جان خطرے میں ڈال چکا تھا۔ اس نے فون آن کیا تو درجنوں مس کالز اور میسیج دیکھے، سب حیا کے تھے۔ شاید وہ پریشان ہے، مجھے اسے کال کرنی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی وہ کال کرنے لگا، اسکرین پر ایک نام ابھرا، ان نون نمبر۔ ایک بھاری آواز نے کہا، مسٹر اریان، تمہارے پاس کچھ ہے جو ہمارا ہے اور ہمارے پاس کچھ ہے جو تمہارا ہے۔ پھر ایک تصویر بھیجی، حیا کی بند آنکھوں کے ساتھ، ایک اندھیرے کمرے میں کرسی پر بندھی ہوئی۔ کل رات 12 بجے پرانے پل کے نیچے آؤ، فائل لے کر، اکیلے، ورنہ تمہاری محبت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ فون بند ہو گیا۔ اریان کرسی پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر۔ انتقام کا مطلب تھا فائل پولیس کو دینا اور کامران کی سلطنت ختم کرنا۔ محبت کا مطلب تھا فائل واپس دے کر حیا کو زندہ واپس لانا، مگر کامران آزاد رہتا۔ سلیم کمرے میں آیا، بھائی یہ جال ہے، وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ اریان نے دھیرے سے کہا، میں جال میں چل کر جاؤں گا لیکن اکیلے نہیں نکلوں گا۔ حیا کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ دوسری طرف حیا نے ہوش سنبھالا تو خود کو ایک سرد کمرے میں پایا۔ ہاتھ اور پاؤں رسی سے بندھے تھے۔ سامنے ایک لائٹ جھلملا رہی تھی اور کونے میں ایک سائے کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک مانوس آواز آئی، تم نے غلط آدمی سے محبت کی ہے حیا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تم کون ہو؟ سایہ آگے آیا، کامران ملک۔ رات کی گھڑی آہستہ آہستہ 12 کے قریب پہنچ رہی تھی۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی اور پرانے پل کے نیچے اندھیرے میں 2 گاڑیاں آہستہ آہستہ رکی، ایک طرف اریان، دوسری طرف کامران، اور درمیان میں وہ فیصلہ جو دونوں کی تقدیریں بدلنے والا تھا۔ اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی ویڈیو میں آئے گی۔ شکریہ۔